اللهم صل علی محمد کما تحب و ترضى له۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا ہے اس کا متن پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، پھر اللہ پاک جل شانہ کی توفیق سے جو اس کے اسرار و معارف ہیں یا اس کی جو تشریح ہے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حلقہ کشف المحجوب، اپنی کتاب کشف المحجوب میں نقل کیا ہے کہ تصوف نفس کی ہر لذت کو چھوڑ دینا ہے، کہ تصوف نفس کی ہر لذت کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر صوفی خود حظ نفس کو چھوڑتا ہے تو حظ نفس کا چھوڑنا بھی ایک حظ ہے، اور ترک حظ بطور رسم و رواج ہے۔ اگر حظ نفس خود صوفی کو چھوڑ دے تو یہ اس حظ نفس کا فنا ہونا ہے جس کا تعلق حقیقت مشاہدہ سے ہوتا ہے، اور یہ ترک بطور حقیقت کے ہے۔ پس حظ نفس کو ترک کرنا فعل بندہ ہے، اور حظ نفس کا فنا ہونا، حظ نفس کا بندہ کو چھوڑ دینا خدا کا فعل ہے، اور بندہ کا فعل رسم و مجاز ہوتا ہے اور خدا کا فعل حقیقت۔ اس قول سے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جو اس سے پہلے نقل ہو چکا خوب واضح ہوتا ہے، اور جس کو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ لوگ ہیں جن کی ارواح بشریت کی تاریکیوں اور نفسانی خواہش سے پاک و صاف ہو گئی ہوں، اور دنیا کی حرص و ہوا سے نجات پا کر حق تعالی کے حضور صف اول میں کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کر چکی ہوں۔ اور یہی حضرت فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے کوئی چیز اس کے ملک کے قبضہ میں نہ ہو اور نہ وہی کسی غیر اللہ کے ملک میں ہو، اور یہ عین فنا ہے، کیونکہ جس کی صفت فانی ہے وہ نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے نہ مملوک۔ اس لیے ملک کا اطلاق دنیا کے مال و متاع پر ہی ہوتا ہے، اور صوفی دنیا کے مال و متاع بلکہ عقبا کی اکثر زینت میں بھی کسی چیز کو ملک نہیں بتاتا، تاکہ وہ کہیں اپنے نفس کی ملک اور حکم کے ماتحت نہ ہو جائے، اور ایک اولو العزم بادشاہ کی طرح اپنا ارادہ غیر اللہ سے منقطع کر لیتا ہے تاکہ لوگ اس کی بندگی کی حرص نہ کریں۔ اور جو لوگ فنائے کلی کے قائل ہیں وہ اسی قول کو ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی لغزش کے مقام کو انشاءاللہ اس کتاب میں بیان کریں گے۔ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ظاہری تعریف کوئی نہیں، اس لیے ظاہری تعریف معاملات میں مخلوق خدا کا حصہ ہے اور اس کی حقیقت خدا کا خاصہ۔ جب تصوف مخلوق سے منہ پھیر لیتا ہے تو لا محالہ اس کی کوئی ظاہری تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ کیپٹن صاحب کو بلاؤ، عبد المجید صاحب کو بلاؤ اور خواجہ صاحب کو بلاؤ۔ تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ظاہری تعریف کوئی نہیں، اس پہ غور کیجئے گا۔ تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ظاہری تعریف کوئی نہیں، اس لیے کہ ظاہری تعریف معاملات میں مخلوق خدا کا حصہ ہے اور اس کی حقیقت خدا کا خاصہ ہے۔ جب تصوف مخلوق سے منہ پھیر لیتا ہے، جب تصوف مخلوق سے منہ پھیر لیتا ہے
تو لا محالہ اس کی کوئی ظاہری تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ ابن عمر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف موجودات کو نقصان کی آنکھ سے دیکھنا بلکہ آنکھ ان سے بند کر لینا ہے، یعنی موجودات کو دیکھے تو ناقص اور عیب دار اور یہ صفت کے بقا کی دلیل ہے، بلکہ آنکھ ان سے بند کر لے اور یہ صفت کے فنا کی دلیل ہے، کیونکہ ظاہر تو موجود ہی پر ڈالی جا سکتی ہے، جب موجود ہی نہ ہو تو اس پر ظاہر بھی نہ رہے گی، اور موجود سے آنکھ کو بند کر لینا بصیرت ربانی کی بقا ہے، یعنی جو اپنی ذات کو نہ دیکھے وہ اللہ جل شانہ کو دیکھتا ہے، کیونکہ موجود کا طالب خود اپنا طالب بھی ہوتا ہے اور اس کا کام اپنے ہی متعلق ہوتا ہے۔ بس ایک شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے لیکن ناقص اور عیب دار نظر سے، اور دوسرا اپنی آنکھ اپنی ذات ہی سے بند کر لیتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا، اور جو شخص دیکھتا ہے اگرچہ ناقص نظر سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھ اس کا حجاب ہوتی ہے، اور باوجود یہ کہ وہ دیکھتا ہے لیکن اپنی ناقص بینائی کی وجہ سے حجاب میں ہوتا ہے۔ جو شخص نہیں دیکھتا وہ اپنی بینائی کی وجہ سے حجاب میں نہیں رہتا، اور یہ بات اہل تصوف و ارباب طریقت کے نزدیک وہ مضبوط اصل ہے جس پر تصوف کے لطائف کی عمارت قائم ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کو غیر اللہ کے دیکھنے سے محفوظ رکھنا ہے، دل کو غیر اللہ کے دیکھنے سے محفوظ رکھنا ہے، اور حضرت حضرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف مخالف کی کدورت آلودگی سے باطن کو پاک کرنا ہے۔ میں نے آج کا مختصر سا متن پڑھا، تم قلم لے کے نہیں بیٹھتے؟ اس لیے بیٹھتے ہو۔ اس سارے متن کے پڑھنے میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو اب سمجھ آئی کہ کشف المحجوب کتاب جو ہے وہ پڑھائی جانے والی ہے، پڑھی جانے والی نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ کشف المحجوب کتاب پڑھائی جانے والی ہے، پڑھی جانے والی نہیں، اور یہ واحد کتاب ہے جس میں ذات کی نفی ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات سے ملنا ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ کے ذات کے تعلق کو ایسا بیان کیا حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ علم و عرفان کی بارش کر دی ہے۔ عام عقل انسانی اس کتاب کے سمجھنے سے بالکل محروم ہے۔ عام عقل انسانی اس کے علوم اور معارف کی حقیقت تک پہنچنا ان کے بس سے باہر ہے۔ ایک چھوٹا سا فکرہ ہے، چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے، تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ظاہری تعریف کوئی نہیں، اور یہ حقیقت بالکل حقیقت ہے کہ تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ظاہری تعریف کوئی نہیں۔ ہر بندے پہ تصوف جو ہے وہ اپنے جدا حال کے ساتھ آتا ہے، جدا حال کے ساتھ۔ ہر بندے پہ تصوف اپنے جدا حال کے ساتھ آتا ہے، منفرد حال ہوتا ہے ہر بندے کا۔ پہلے دور میں جو گدی نشین ہوتے تھے، سجادہ نشین ہوتے تھے، پیر و مرشد ہوتے تھے، ان کے لیے لازم تھا کہ وہ طبیب جسمانی بھی ہوں، طبیب جسمانی بھی ہوں، کیونکہ طبیب جسمانی جو ہے وہ طبیب جسمانی ہی طبیب روحانی کا صحیح ادراک کر سکتا ہے، احساس کر سکتا ہے۔
نبض دیکھی، نبض کے مطابق کسی کو دوا تھوڑی دی، کسی کو زیادہ دی، کسی کو 1 گولی، کسی کو آدھی گولی، کسی کو چوتھائی گولی، کسی کو 4 گولی اکٹھی، کسی کو وہی غذا بند کر دی، کسی کو اسی غذا پہ اصرار کیا کہ یہ ضرور کھا۔ طبیب اسے کہتے ہیں نا۔ یہی حال طبیب روحانی کا ہے۔ جو طبیب روحانی ہے اس کی کیفیت بھی یہی حال ہوتی ہے، لیکن ہوتی اس وقت ہے جب اپنے آپ کو طبیب کے پیش کر دے، معالج کے پیش ہی نہ کرے۔ طبیب کے پیش ایسے کرے جیسے مردہ بدست زندہ۔ مردے کا ہاتھ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور مردہ بیچارے کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ زندہ کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو اپنے مربی اور روحانی معالج کے ایسے حوالے کرے، پھر وہ زندگی کی ترقیاں اور راہوں کو بہت جلد پا لیتے ہیں۔ اور اگر اپنے آپ کو ایسے اپنے آپ کو حوالے نہیں کرے گا، پھر اس کے لیے ایک اور راہ کھلتی ہے۔ وہ راہ ہے بے یقینی کی، شک کی، تذبذب کی۔ بے یقینی کی، شک کی اور تذبذب کی، وہ راہ کھل جاتی ہے۔ دل جو ہے نا، دل، اس کی مثال ایک خالی برتن کی طرح ہے۔ اس پہ یا تو یقین بھر لو، ورنہ بے یقینی جو ہے وہ تو موجود ہے۔ کانٹوں پہ محنت کرنی پڑتی ہے، جھاڑیوں پہ محنت کرنی پڑتی ہے، یا پھولوں پہ؟ کیا خیال ہے، کس چیز پہ محنت کرنی پڑتی ہے؟ یقین پھول کی طرح ہے، ذکر قلبی پھول کی طرح ہے، مراقبہ محنت چاہتا ہے، پھول کی طرح ہے، اور بے عملی کانٹوں کی طرح ہے، شک شبہ بے یقینی کانٹوں کی طرح ہے۔ کانٹے خود بخود آ جاتے ہیں، اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اور جو جھاڑیاں ہیں نا، یہ خود بخود مل جاتی ہیں، اس پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھولوں پہ محنت کرنی پڑتی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کئی دفعہ کہ مراقبہ کہتے اسے ہیں کہ جس پہ روز محنت کی جائے، روز جان ماری جائے، اور روز توجہ بنا کے بیٹھا جائے، اور یہ مراقبہ شیخ کی توجہ کے بغیر آ نہیں سکتا۔ ایک توجہ اور ایک ادب، ان دو راہوں کے بغیر آ نہیں سکتا۔ اور ادب اس وقت آتا ہے جب یقین کامل ہو۔ ادب آتا اس وقت ہے جب یقین کامل ہو، اور بے یقینی ہمیشہ بے ادبی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہنے لگے انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جس کا مقام نہیں جانتا۔ انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جس کا مقام نہیں جانتا۔ اسے پتہ نہیں کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے، وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ وہی لوگ تھے مکہ مکرمہ کے رہنے والے جو دن رات سازشیں کرتے تھے، اور جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام جانا، وہی لوگ تھے جنہوں نے ادب اور ماننے کی انتہا کر دی اور جانثاری کی انتہا کر دی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پہ تشریف لائے، ممبر پہ، اور سارے صحابہ کرام کو بآواز بلند فرمایا بیٹھ جاؤ، بس اتنا فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے دروازے میں ایک قدم اندر تھا، ایک قدم باہر تھا، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ بس اب امر ہے، اب حکم ہے، اور یہ مقام ادب ہے، بیٹھ گئے۔
یہ مقام ادب ہے. اب بس اب اس بیٹھ جانے میں میری خیر ہے. تو سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے تو ان مسجد والوں کے لیے حکم دیا تھا. تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے حکم میں وضاحت نہیں تھی. اب میں اگر ایک قدم آگے اٹھاتا تو میں نافرمان بن جاتا اور ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتا. احد میں جب مشرکین نے پیٹھ پیچھے حملہ کیا، مشرکین نے پیٹھ پیچھے حملہ کیا، احد میں مشرکین نے پیٹھ پیچھے حملہ کیا، صحابہ کرام کا وقتی طور پہ زور ٹوٹ گیا، کتنے صحابہ شہید ہو گئے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی، بلایا، اور صحابہ کرام جہاں جہاں بھی تھے آپ کی آواز پہ اکٹھے ہوئے. ان میں وہ صحابہ بھی جو زخموں سے چور، تیروں، نیزوں اور بھالوں سے چھلنی، لیکن آواز نبوت جب کان میں پہنچی ہے تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم گھسٹ رہے تھے. جس کے اندر جتنی ہمت تھی اپنی لاشیں کو، اپنے موت و حیات کی کشمکش کے جسم کو وہ گھسیٹ رہا تھا اور بارگاہ نبوت کی طرف اسی رخ پہ چل رہا تھا، چاہے وہ جتنی حرکت کر رہا تھا اسی رخ پہ. ان سے عرض کیا گیا کہ یہ آپ کے لیے حکم نہیں ہے، تو ان کا بھی جواب وہی تھا کہ ہمارے لیے حکم نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کوئی وضاحت نہیں تھی کہ آقا نے بلایا ہو اور ہم نہ گئے ہوں، یہ عاشق کا کام نہیں ہے. حضرت مجدد الستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ لکھ رہے تھے، آپ کی جو قلم تھی اس کی نب ٹیڑھی ہو گئی، آپ نے انگلی سے اس کو سیدھا کیا، پھر لکھنا شروع کر دیا. اسی دوران حاجت محسوس ہوئی، اٹھے، حاجت کے لیے تشریف لے گئے. جب بیت الخلا پہنچے تو دائیں ہاتھ میں قلم تھا تو بائیں ہاتھ سے نب ٹھیک کی نا. سوچنے لگے کہ اس ہاتھ سے میں اب استنجا کروں گا اور یہ پانی نجاست میں جائے گا، جس پانی سے میں اللہ کے حبیب کی تفسیر لکھ رہا تھا، جس دوات سے، جس سیاہی سے. بس ایک ادب کا پہلو تھا. اپنے آپ کو ضبط کیا، اٹھے، باہر آئے، اور باہر آ کے وہ ہاتھ دھویا اور مٹی نے اس کو جذب کر لیا. اسی وقت غیب سے اللہ جل شانہ نے دل میں القاء کیا کہ احمد، ان کا نام تھا احمد، حضرت احمد شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو عام طور پہ حضرت مجدد الثانی رحمت، کہ احمد ہم نے تیری بخشش کر دی اور تیرے دل کو نور سے اس ادب کی وجہ سے بھر دیا، تیرے دل کو نور سے اس ادب کی وجہ سے بھر دیا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تصوف کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے وہ ہر کسی کی کیفیت منفرد ہوتی ہے.
مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے، ایک اللہ والے تھے، لاہور میں رہتے تھے. ان کے والد صاحب تھے امام عبد الجبار صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ حضرات نقشبندی سلسلے کے حضرات ہیں. نقشبندی سلسلے میں امام عبد الجبار صاحب بیعت فرماتے تھے اور مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی بیعت کرتے تھے. ان کے بیٹے ابو بکر غزنوی بیعت کرتے تھے. اب ان کے بیٹے جنید غزنوی ہیں. تو امام عبد الجبار صاحب فرماتے ہیں جب میں رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے ذکر کرتا تھا تو بعض اوقات آواز اونچی ہو جاتی تھی. نقشبندی سلسلے میں ذکر خفی ہے، ہمارے قادری سلسلے میں ذکر جہری ہے، اونچا ذکر ہے، اونچا ذکر ہے. حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ید بیضا میں لکھا ہے، اپنی فقراء کی جماعت سینکڑوں جماعت کے ساتھ چلتے تھے اور لا الہ الا اللہ، لا نفی اسبات کا ذکر بھی ساتھ اونچا اونچا چل رہا ہوتا تھا. ایک صاحب ملے، وہ عرض کرنے لگے کہ آپ یہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں. تو حضرت نے اسے محبت سے عرض کیا، بھائی لوگ اپنی بازار میں گلی میں اونچی آواز لگا کے چیز بیچتا ہے، میرا بھی اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، میں بھی اپنا سودا بیچ رہا ہوں، اونچی آوازیں لگا رہا ہوں. یہ میرا سودا ہے نا، میں بھی اونچی آواز لگا کے اپنا سودا بیچ رہا ہوں. کہ کوئی اللہ کے بندے کے کان میں میری آواز پڑ جائے اور وہ مجھ سے اللہ کی محبت کا سودا لے لے، عشق مصطفیٰ اور عشق الہی کی معرفت کا کچھ حصہ لے لے تاکہ اس کا برتن بھی بھرا بھرا ہو جائے، ہرا ہرا ہو جائے، خالی نہ رہے. تو امام عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب آواز میری اونچی ہو جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں ایک وجدان اختیاری ہے، ایک وجدان غیر اختیاری ہے. یہ وجد میں آتا ہے نا، ایک تو اختیاری وجدان ہے کہ انسان خود بخود خامخواہ حرکت کرنا شروع کر دے، جو کہ اخلاص کے لبادے میں شرک ہے اور اخلاص کے لبادے میں ریاکاری ہے. اگلا سمجھے گا یہ صوفی ہے لیکن ہے ریاکار. اخلاص کے لبادے میں شرک ہے اور ریاکاری ہے. اس لیے شرک کہا، ریا غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں، تو اس لیے بعض اسے شرک کے خفی کہتے ہیں، بعض اس کو شرک قوی کہتے ہیں کہ جو تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو غیر کے لیے کر رہا، کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے بزرگ کہیں. ایک وجدان ہوتا ہے غیر اختیاری، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. ہمارے ایک ساتھی آتے ہیں، ان کا وجدان غیر اختیاری ہے. ان کے گھر میں بھی وہ ذکر شروع کرتے ہیں نفی اسبات کا، تحلیل لسانی، تحلیل قلبی کا، تو گھر میں بھی وہ وجدان میں آتا ہے. تنہا بیٹھا ہوا کمرہ، انہیں میں نے کہا ہوا کہ گھر کے کمرے میں تنہا ذکر کیا کریں آپ، تو گھر میں بھی ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی کیفیت سے باہر ہو جاتے ہیں. انہیں کوئی نہ ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن، گم کر گما، گم کر گما یک رو رہن.
ان کے سارے گمان گم ہو جاتے ہیں، ان کی ساری سوچیں پست ہو جاتی ہیں، ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک روح ہوتی ہے اور وہ روح ذات الہ ہوتی ہے. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی. تو امام صاحب فرماتے ہیں جب مجھ پہ وجدان کی کیفیت ہوتی تھی تو میرے منہ سے نور نکلتا تھا. اور پھر اگلی بات کہتے ہیں میں محسوس کرتا تھا کہ یہ نور اللہ کے نام کی برکت ہے، تو میں اس کا بھی ادب کرتا تھا کہ ایسی جگہ بیٹھوں جہاں کوئی گناہ نہ کرے، جہاں کوئی معصیت نہ ہو، کہ نور بھی نورانی ہے اور نور بھی پاکیزہ چیز ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم تھے، ان سے اپنے طلباء سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت کاشمیری اتنے بڑے محدث کیسے بنے؟ تو کسی نے کہا جی تفسیر بہت پڑھی، کسی نے کہا کہ ان کا علم بہت تھا، کسی نے کہا مطالعہ بہت تھا، کسی نے کہا کیا چیز. اور میں نے ایک دفعہ ان سے خود پوچھا تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں بعض حدیث کی کتابوں کے حاشیے لکھے ہوتے ہیں، کتابوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے حاشیے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جب کتاب میں پڑھتا تو حاشیے کے لیے میں کتاب کو ٹیڑھا نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر حاشیہ کتاب کے اوپر ہوتا تھا تو اسی طرف سے جا کے پڑھتا تھا، پھر کتاب کے اس طرف سے جا کے پڑھتا تھا. میں چاروں طرف خود کتاب کے پھرتا رہتا تھا، کتاب کو نہیں پھیرتا تھا. اور پھر فرمایا کہ میں نے کتاب کا ہمیشہ ادب کیا، کبھی حدیث کی کتاب کو قرآن کے اوپر نہیں رکھا، قرآن اوپر رکھا، حدیث نیچے رکھی. پھر میں نے اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہے تو تفسیر کو حدیث کے اوپر نہیں رکھا، تفسیر نیچے رکھی، حدیث اوپر رکھی. پھر تاریخ کی کتاب کو میں نے کبھی تفسیر کے اوپر نہیں رکھا. ادب. تاریخ کی کتاب ہے تو تاریخ کی کتاب کو میں نے تفسیر کے اوپر نہیں رکھا، تفسیر کو اوپر رکھا، تاریخ کو نیچے رکھا. نیچے تاریخ کو رکھا، اوپر تفسیر کو رکھا، اوپر حدیث کو رکھا، اوپر قرآن کو رکھا. یہ درجات ہیں ادب کے، مقامات کے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جو حافظ اور قاری کو تنخواہ زیادہ دیتے تھے اور عالم کو تنخواہ تھوڑی دیتے تھے، ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے. فرماتے تھے بھائی قرآن کا درجہ بڑا ہے یا حدیث کا بڑا ہے؟ لوگ کہتے جی حضرت قرآن کا، تو فرمایا صاحب قرآن کی تنخواہ بھی زیادہ، قرآن کا مقام زیادہ، اس کی تنخواہ بھی زیادہ. حدیث کا مقام قرآن سے کم ہے، اس کے بعد تفسیر کا ہے، اس کے بعد تاریخ کا ہے، نہیں تاریخ کا نہیں، اس کے بعد فقہ کا ہے، اس کے بعد تاریخ کا ہے. زندگی کے نظام کو ادب کے ساتھ لے کر چلنا، زندگی کے نظام کو. سارے تصوف کا خلاصہ میرے سامنے کشف المحجوب کتاب پڑھی ہے پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی. سارے تصوف کا خلاصہ ادب ہے، ادب. آج ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بندے کے پاس علوم شریعت ہیں، ادب نہیں ہے،
اور ایک بندے کے پاس علوم شریعت کم ہے، ادب زیادہ ہے، ادب علوم شریعت کی کمی کو پورا کر سکتا ہے، علوم شریعت ادب کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ شیطان میں اگر ادب ہوتا نا تو وہ نافرمانی نہ کرتا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ علم کی اس کے پاس کمی نہیں، عبادت کی اس کے پاس کمی نہیں، معرفت کی اس کے پاس کمی نہیں، کمی تھی تو عشق کی کمی تھی، اور عشق ادب سے ہے اور ادب عشق سے ہے، بس عشق ادب سے ہے اور ادب عشق سے ہے۔ یہ مراقبہ ہے نا، مراقبہ یہ سارا کا ساری عاشقانہ عبادت ہے۔ یہ مراقبہ ساری عبادت عاشقانہ ہے۔ گمان ہے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کہ میں سر جھکائے بیٹھا ہوں، عرش الہی سے نور میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، اور وہاں سے میرے قلب پہ، میرے دل پہ، بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہاں سے میرے دل پہ، اور میرا دل اللہ اللہ، یہ سارا کچھ جو پکارنا ہے، یہ فکرے کا جو یہ دل سے پکارا جائے، زبان سے نہ پکارا جائے، اس کو دل سے دہرایا جائے، زبان سے نہ دہرایا جائے، اس کو دل سے دہرایا جائے، زبان سے نہ دہرایا جائے۔ سب کچھ دل سے دہرایا جائے، اور پھر توجہ ہو بہت زیادہ۔ جب توجہ کرتا ہے اور توجہ لیتا ہے، بس سمجھنے والے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ میں نے اس دفعہ درس میں ایک بات عرض کی تھی اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی، کہ 99% تیری محنت اور 1% شیخ کی توجہ کام نہیں بنے گا، 1% تیری محنت، 99% شیخ کی توجہ، پھر کام بنے گا۔ توجہ کرنا اور توجہ لینا، جب توجہ لے گا اور توجہ کرے گا، اللہ کریم جل شانہ اپنی عنایات خصوصی اس پہ عطا فرما دیں گے۔ اور میں بندے کے عبد الظن، بندے کے گمان کے بقدر معاملہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا کہ تصوف سارا کا سارا ادب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ 70,000 آئے تھے نا جادوگر، ان میں ایک نابینا جادوگر تھا، اس نے ان سب جادوگروں کو اکٹھا کیا، ان کا بڑا تھا، کہنے لگا دیکھو اگر تو وہ ہے نبی علیہ السلام، پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ اگر ہماری طرح جادوگر ہے پھر ہم مقابلہ کر لیں گے۔ اب ایسا کرو، اس کے ادب کا خیال کرنا، ادب کا خیال کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو نابینا جادوگر کہنے لگا اگر تو وہ جادوگر ہوا تو بھی ادب کی وجہ سے ہم ادب کریں گے، ہم غالب آ جائیں گے، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہوا تو اللہ سے مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، ادب کریں گے تو اللہ کے نبی کا ادب کریں گے، وہ بھی طرز کھائے گا، اللہ بھی طرز کھائے گا، اگر ہم ہار بھی گئے تو بچ جائیں گے۔
اب انہوں نے کیا کیا؟ 2 کام کیے. ان 70,000 جادوگروں نے جس کو فرعون نے بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی، آپ جیسی شکل و صورت، آپ جیسا لباس پہنا. ایک مشابہت اختیار کی اور دوسرا ادب کیا. اب انہوں نے پوچھا کہ ہم ادب کیسے کریں؟ انہوں نے کہا جی میری نظر میں، اس نابینا جادوگر نے کہا میری نظر میں ادب یہ ہے، آپ ان سے کہنا کہ جی پہلے آپ اپنا وار کر لیں، پہلے آپ اپنا کمال دکھا دیں، یہ ان کا ادب ہو جائے گا. آپ پہلے اپنا کرنا، پھر اگر وہ کہہ دیں کہ آپ اپنا کریں تو پھر وہ کر دینا، لیکن ان سے کہیں جی کہ پہلے آپ اپنا کریں. اور ان جادوگروں نے 2 کام کیے، ایک تو مشابہت اختیار کی، نقل. اور میں بار بار ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ جل شانہ کو نقل بہت پسند ہے. تو ایک نقل کی اور دوسرا جاتے ہی ادب سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ پہلے کریں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم پہلے کرو. اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، اور انہوں نے اپنا اژدہا ڈنڈا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور وہ ساری رسیوں کو نگل گیا. 2 کام ایسے تھے، ایک مشابہت، ایک ادب، اور وہ سارے 70,000 نے کلمہ پڑھ لیا. موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی بن گئے، باقی ساروں کو اللہ نے کلزم کے اندر غرق کر دیا، فرعون سمیت سب کو غرق کر دیا. کشف المحجوب کے آج کے حلقے میں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جتنا بھی متن پڑھا ہم نے، اس سب کا منشا دراصل جو نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ادب، شریعت کا نچوڑ ادب، معرفت کا نچوڑ ادب، تصوف کا نچوڑ ادب ہے. اور اللہ کریم جل شانہ اس ادب کی وجہ سے اپنے بندوں کو خصوصی کمالات اور انعامات سے نوازتے ہیں. جب بندہ راہ خداوندی میں، راہ معرفت میں ادب سے چلتا ہے اور طلب سے چلتا ہے، طلب سے، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کسی کا کوئی مرشد بھی نہ ہو لیکن طلب سچی ہو، کسی کا کوئی مرشد بھی نہ ہو اور طلب سچی ہو، اسے قرآن بھی نہ ملے، حدیث بھی نہ ملے، فقہ بھی نہ ملے، تفسیر بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، لیکن طلب سچی ہو، تو فرمایا دیوار پہ لکھا ہوا لفظ بھی اس کی ہدایت اور تربیت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور کسی کا مرشد کامل ہو، اور ساری کائنات کے سب سے بڑے مرشد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی مرشد ہو نہیں سکتا، تھا نہیں، ہے نہیں، ہوگا نہیں، وہ بھی ہوں اور طلب نہ ہو تو سامنے بیٹھے ہوئے ابو لہب، ابو جہل اور بے شمار مشرکین بن جایا کرتے ہیں. بعد میں آنے والے محمد کے غلام، بعد میں آنے والے مدینے والے کے غلام، در غلام در غلام در غلام، ان کی بھی کوئی محبت سے، ان سے بھی پیار کر لے، ان غلاموں سے بھی کوئی محبت اور پیار کر لے تو وہ بھی ہدایت کی راہیں پا جاتا ہے، وہ بھی ہدایت کی راہیں پا جاتا ہے. یہ جو مراقبہ ہے نا، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھ کے
اس بارگاہ الہ کی طرف دھیان کرنا اور توجہ کرنا اور پورے یقین کی طاقت اور گہرائیوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کریم ذات کی طرف متوجہ ہونا، بس یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس پہ اللہ نوازتا ہے. غور سے سنیے، مراقبے میں بظاہر چہرے کی آنکھیں تو بند کرتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اب یہ ظاہر کی آنکھیں بند کرتا ہے، ظاہر کی آنکھیں بند کر کے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب ظاہر کی آنکھیں بند اور ذات الہ کی طرف توجہ، بس یہیں سے اس کے اندر کی آنکھیں پھر کھلتی ہیں، یہیں سے اس کے اندر کی آنکھیں کھلتی ہیں اور یہیں سے اس کے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. پھر اس پہ مجاہدہ کرتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے، وساوس آتے ہیں، ادھر ادھر سے خیال آتے ہیں، ان خیالات کو چھٹکتا ہے، ان سے جان چھڑاتا ہے، پھر توجہ کرتا ہے، پھر کوئی خیال آتا ہے، پھر کوئی گمان آتا ہے، پھر ان کو ہٹاتا ہے، پھر توجہ کرتا ہے. اللہ عرش پہ بیٹھا اس دنیا کی کشمکش کو دیکھ رہا اور خوش ہو رہا، میرا بندہ میری ذات کی طرف لو لگانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور یہ دنیا کے تنکے ہوائیں ادھر ادھر سے اس کے گمان کو اڑا کے پھر لے جاتی ہیں، پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے اپنی توجہ کو، پھر آ کے نفس اور شیطان اور یہ گمان اور خیال اور دنیا اس کو ہلاتی ہے، پھر توجہ کرتا ہے. یہ بندہ میری طرف کتنی توجہ کرتا ہے. ماں بیٹھی ہے، بچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ بھاگتا اور چلتا ہوا اما کرتا بازو پھیلائے بھاگتا آ رہا، اور ماں اس کی توجہ کو، اس کی طلب کو دیکھ کے فدا ہو رہی ہے کہ میرا بچہ میری محبت میں بھاگتا چلا آ رہا، گرنے کا خطرہ ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، وہ میری طرف دوڑا چلا آ رہا، گرتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، لیکن سفر نہیں چھوڑ رہا. اب ماں کی ممتا میں جوش آ جاتا ہے، پھر جوش آ جاتا ہے، اس کی محبت موجیں مارتی ہے اور اس کی محبت موج زن ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب بندہ مراقبے میں توجہ بٹے، توجہ کٹے، کوئی سو تو نہیں رہا، توجہ بٹے، توجہ کٹے اور دھیان منتشر ہو، پھر اس کو اکٹھا کرے، پھر اللہ کی طرف لگائے، پھر دھیان منتشر ہو، پھر اللہ کی ذات کی طرف لگائے، پھر توجہ بٹے، پھر توجہ کٹے، پھر اللہ کی طرف لگائے. یقین جانیے اللہ جل شانہ عرش میں اپنی بصیر اور اپنی خبیر ہونے کی طاقت کے مطابق اس کو دیکھ رہا، اور پھر اللہ پاک اس کو دیکھ رہا، اور اللہ دیکھ کے نا پھر اس پہ شفقت کی نظر کر رہا، اور اللہ اس پہ شفقت کی نظر کر کے پھر اللہ پاک اس کی جب طلب کو دیکھتا ہے کہ گرتا ہے، گرنے سے مراد ادھر ادھر سے وساوس، سوچیں، خیال، تصورات یہ آتے ہیں، پھر یہ اللہ کی ذات کی طرف توجہ بڑھاتا ہے، پھر چیزیں آتی ہیں، پھر توجہ بڑھاتا ہے، پھر اس کو ہر طرف سے کوئی چیز آ کے گھیرتی ہے، کبھی نفس، کبھی شیطان، کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی دفتر، دکان، اس کی زمین، اس کے مشاغل اس کو آ کے گھیرتے ہیں، پھر اس سے توجہ ہٹا کے پھر اللہ کی ذات عالی کی طرف توجہ بڑھاتا ہے. اب اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے اس کی اس ادا پہ، رحمت خدا وندی بے کرام، اور پھر موجوں پہ آ جاتی ہے، رحمت خدا وندی پھر موجوں میں آ جاتی ہے، موجوں میں آ جاتی ہے.
جس طرح پھر وہ بچہ جب ماں کے پاس پہنچتا ہے نا تو ماں لپک کے بس پھر اس کے بوسے لیتی ہے، پھر اس کو چومتی ہے، پھر بعض اوقات خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں اور پھر دعائیں دیتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب یہی بندہ ایسی گرتا 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 اپنے مراقبے کی توجہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف بڑھتا ہے، بڑھاتا ہے، میرا اللہ بھی ایسے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ایسی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ بندہ اللہ جل شانہ کے یوں قریب جاتا ہے، اللہ کی رحمت اسی طرح موجوں میں آتی ہے، اور ماں کی طرح اپنی رحمت کی سینے سے اللہ اپنی رحمت کے سینے سے اللہ اپنی رحمت سے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے، اور اسے اپنی رحمتیں اور اس پہ برکتیں اور اس پہ سکینہ اور اپنے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پہ رحمتوں کی بارشیں ہو جاتی ہیں اور اس پہ عطاؤں کی بارشیں ہو جاتی ہیں۔ پھر بظاہر چہرے کی آنکھیں اس نے بند کی تھی، اس خوشی میں اللہ اس کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ ماں بعض اوقات نا خوشی میں آتی ہے تو پھر کوئی چیز دیتی ہے، کھانے کو کوئی چیز دیتی، بندے کی سچی طلب، بندے کی سچی تڑپ اور بندے کی سچی بے چینی، بے کلی اور بے قراری، بس اس پہ اللہ کی رحمت کو موجیں اور اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس پہ اللہ کی رحمت وہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ نظام سارا ادب پہ چل رہا ہے اور تڑپ پہ چل رہا ہے اور طلب پہ چل رہا ہے، بس بات یہیں آ کے ٹھہر جاتی۔ تو پھر طلب توجہ ہے۔ آج کے مراقبے میں سمجھ آئی کہ بات اصل یہ ہے، اور آج کے کشف المحجوب کے حلقے میں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ بات اصل یہ ہے، ان راہوں میں چلنا ہے تو پھر کیسے چلنا ہے، چلنا ہے تو پھر کیسے چلنا ہے۔ میں نے ماں اور بچے کی جو مثال دی ہے نا، مراقبے کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹی سی مثال کافی ہے کہ بچہ ماں کی طلب میں چلتا ہے، بڑھتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر اماں اماں کرتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، بس اسے ایک طلب ہے ماں۔ آج کی بات ہے، عبد المنان کا بچہ چھوٹا ہے، حسان، میں اوپر بیٹھا تھا، میں نے اس کو کہا صہیب رومی کو اس کو اٹھا کے لے آؤ، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ اسی سے دل بہلا رہا تھا، اس کو میں نے بٹھا دیا کرسی میں، وہ کرسی ہے فولڈنگ کرسی ایسی، اس میں بیٹھ گیا نا تو اس میں دھنس گیا، اماں اماں کہہ رہا تھا، ماما ماما، میں نے دنیا کی ہر چیز سے اس کا دل بہلایا، وہ کہتے ہیں نا مجھے اماں چاہیے، میں نے اس کی الماری سے نکالی کچھ پینسلیں تھی بہت ساری، یہ دیا، وہ کہ نا مجھے اماں چاہیے، پھر اور چیز میں نے جیب سے موبائل نکالا، میں نے کہا یہ لے لے، کہہ رہے نا، میں ٹافی دیتا ہوں، کہتے نا، میں اٹھاتا ہوں، کہہ رہے نا، اور میری ہر بات مان رہا، میں نے کہا اماں کو تنگ کرو گے، کہہ رہے نہیں، پھر اماں، بس ماں، اور وہ بچہ یہ کر رہا تھا اور میرا اندر ایسے پگھل گیا، میں نے کہا واہ مالک واہ، ایسی کوئی ایسی محبت دے دے جیسے اس کو تڑپ ہے، اور پھر ماں اوپر سے آئی، اس نے اٹھایا، اس کو چین آ گیا، بس ایسی ہی ہمارے اندر کی بے کلی، بے قراری، بے چینی کہ دنیا کی کوئی چیز پھر اچھی نہ لگے، دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے، ذکر کو، جس کو ذکر کی محبتیں، ذکر کی لذتیں اور مراقبے کی تنہائیاں اور مراقبے کی توجہ بھا جاتی ہے نا، پھر اس کو کہے اس کے عوض کوئی چیز لے لے، وہ کہتے ہیں نا،
اس کیفیت کو میں ایک شعر میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ آج آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، اب حکیم طارق اس کی قیمت لگا رہا، اچھا یہ ٹافی لے لے، وہ کہتے نا یہ لے لے، یہ لے لے، کچھ لے، وہ کہتے نہیں میں ماں کے ساتھ بک گیا ہوں، اب میں انمول ہو گیا ہوں، اب کوئی میری قیمت نہیں لگا سکتا، میری قیمت صرف ماں ہے۔ اور مومن کا دل جب یاد الہ کے ساتھ، کریم اللہ کی محبت کے ساتھ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، پھر اس کی قیمت بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ پھر دنیا کی چاہتیں، لذتیں، دنیا کے دائیں بائیں کوئی چیزیں پھر اس کو غافل نہیں کر سکتی، بس اس کی ڈور، اس کی نظر، اس کی چاہت ایک چیز پہ اٹکی ہوتی ہے، وہ رب رب اور رب ہے۔ ادھر آگ پہ ڈالتے ہیں، ادھر پتھر اوپر ڈالتے ہیں، اور وہ بلال غلام مدینے والے کا کہتا ہے احد 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 احد، بس وہی بے چینی ہے، وہی بے کلی ہے، وہی بے قراری ہے۔ اندر آج ہو گیا، اس نے کہا یہ ایک جسم ہے۔ صحابی رسول ایک ساتھی کو ڈال دیا دشمن نے ابلتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں، جب اس کی باری آئی تو رو پڑا، تو کافر بادشاہ کہنے لگا میں تو کہتا ہوں میری شرطیں مان لے، رشتہ بھی دیتا ہوں، ملک بھی دیتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں، صرف ایک کام کر دے، یار کو چھوڑ دے، مدینے والے کو، بس صرف اتنا کام کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں رویا کس لیے نہیں، اصل میں آج یار کے لیے جان دینے کا وقت ہے، اور جان ایک ہے۔ آج وقت آیا یار سے جان دینے کے لیے، یار کے لیے، اور جان ہے ایک۔ جتنے میرے جسم کے بال ہیں نا، اتنی جانیں ہوتی، اور ہر جان میں یار کے لیے دے دیتا، پھر مزہ آتا، روتا اس لیے ہوں کہ آج جان ایک ہے۔ سما احیا سما اقتل، میں پھر زندہ کیا جاؤں۔ صحابہ کرام کی یہ صحابہ کرام کے مزاج بتا رہا ہوں، ان کے الفاظ ہیں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ ہے سبق عاشقوں کا، یہ سبق عاشقوں کا ہے۔ یہ عشق جب اندر سرایت کر جاتا ہے نا، یہ عشق جب اندر سرایت کر جاتا ہے، لولو منتے لکھ لکھ چشمے، ایک کھولاں تے ایک کجاں ہو، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تو میں ہور کتے وال پجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ ہاں وہ عشق جہاں سے ملتا ہے نا، اور محبت جہاں سے ملتی ہے، اور عشق اور محبت کے راز اور رموز جہاں سے ملتے ہیں، ایک اللہ والے فرمانے لگے والدین کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کہا کہ والدین کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے، اور مرشد کو محبت اور پیار اور عشق کی نظر سے دیکھیں تو کعبے والا ملتا ہے۔ کعبے اور میں نظر کا فرق ہے، نظر تو وہی تھی، بلال نے دیکھا تو مدینے والے کے قبر کے قدمین شریفین میں، قیامت کے دن دفن تو دمشق میں ہے، اور اذان دیتا ہوا اٹھے گا حضور کے قدمین میں۔ وہ نظر وہی، ابو جہل کی بھی وہی تھی، ابو لہب کی بھی وہی تھی، بلال کی بھی وہی تھی، بس اس نے نظر وہ ڈالی، اس نے نظر وہ ڈالی، اس نے نظر یقین کی ڈالی، اور مدینے والے کے ساتھ خدمت اور
وفاداری کی ڈالی، اس نے نظر بے یقینی کی ڈالی، وہ اپنی نظر کی خیرات لے گیا، وہ اپنی نظر کی خیرات لے گیا، خیرات اس کو بھی ملی، لیکن ابو جہل کو جو خیرات ملی وہ ساری دنیا کے لیے گالی بن گیا، لعنت بن گیا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیرات ملی، وہ ساری دنیا کے لیے تمغہ خدمت اور تمغہ جرت بن گیا، نشان حیدر بن گیا۔ بس نظر کا فرق ہے، بات نظر کی ہے، میں کس نظر سے اور کس ادا سے دیکھتا ہوں، وہ تو جو جس نظر جس ادا سے دیکھا گا اس کو وہی، اور جو اینک لگا کے دیکھا گا اس کو نظر آئے گا وہی، جو اینک لگا کے دیکھے گا، جو اینک لگا کے شک کی اینک سے دیکھے گا تو ہر قدم پہ شک نظر آئے گا، یقین کی نظر سے دیکھے گا ہر قدم میں یقین نظر آئے گا، جس نظر سے دیکھے گا وہی چیز اس کو نظر آئے گی۔ ادب اس زندگی کے قدم با قدم ہیں۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سارے لوگ مانتے ہیں، اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ شافعی تھے؟ حنبلی تھے؟ حنبلی تھے، حنفی نہیں تھے۔ اور حنبلی جو ہے جیسے اہل حدیث حضرات رفع یدین کرتے ہیں، حنبلی ایسے رفع یدین کرتے ہیں، اور آمین بالجہر کہتے ہیں، زور سے آمین کہتے ہیں، اور ان کے عقائد وہی ہیں جو آج کے اہل حدیث کے ہیں۔ تو ایک طرف عقیدہ ہے، ایک طرف عقیدت ہے۔ اب بتا تو عقیدت کو مانے گا یا عقیدے کو جائے گا؟ بتا تو اب پیرانے پیر سے عقیدت ہے، عقیدہ تو ان کا یہ ہے، وہ تو حنبلی ہیں، وہ تو حنفی ہیں ہی نہیں۔ اٹھا کے دیکھ ان کی زندگی کو، میں ان پہ کوئی الزام تو نہیں لگا رہا، وہ تو حنبلی ہیں، اور میرے خیال میں ان کو جتنا حنفی مانتے ہیں خود حنبلی بھی نہیں مانتے ہوں گے۔ ایسا ہے؟ بس بات یہ ہے جب یار سے محبت ہو جائے پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا، نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، بھوک نہ جانے جھوٹا بھات، عشق نہ جانے ذات، عشق نہ جانے، بس پھر یار سے واسطہ پڑ گیا ہے، پھر عشق ہے، اور پھر تو تلاش کر رہا ہے ذات۔ نہ یہ تیری خام خیالی ہے، تیری نظر کا فرق ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نظر تجھے ابو جہل کی لائن میں سے کھڑا نہ کر دے۔ بلالی نگاہ لے آؤ، بلالی نگاہ لے آؤ، تجھے محمد نہیں محمد کے غلام اب بھی مل جائیں گے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلام مل جائیں گے، وہ قیامت تک رہیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے مدینے والی کی اداؤں کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ ہاں، ابو لہبی اور ابو جہلی نگاہ لیا نہ لیا، بلالی نظریں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت کمزور ہو گئی مرض الوفات میں۔ آپ نے فرمایا اب صحابہ نماز کا انتظار کر رہے، آپ نے فرمایا صدیق اکبر کو کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ صحابہ نے منشاء نبوت کو سمجھنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی، انہوں نے فرمایا نماز ہی تو ہے۔ ابو بکر آگے، عمر رضی اللہ عنہ آگے کھڑے تو ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر، حضور نے فرمایا عمر کو نہیں کہا تھا، ابو بکر کو کہا تھا۔ اللہ اکبر، تکبیر ہو گئی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نماز توڑی،
پیچھے آ گئے، صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا، فرمایا اب میرے رب کی منشا یہی ہے، اب میرے رب کی منشا یہ ہے۔ یہ اسرار و رموز، یہ کائنات کے راز تیری سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے اچھی بات ہے اپنے آپ کو کسی کا کر لے، اچھی بات، زیادہ آزادی اچھی نہیں ہے، زیادہ آزادی جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہے، یا کسی کا ہو جا یا کسی کو اپنا کر لے، یہ زیادہ آزادی اچھی نہیں ہے، یہ زیادہ آزادی اچھی نہیں ہے۔ یہ تو اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے نظام کو سمجھے گا، تیری عقل بھی ناقص، تیری سمجھ بھی ناقص، یہ روح کی دنیا کا نظام ہے۔ مجھے بہاولپور میں ایک بندے نے کہا جی کہ سائنسی طور پہ بتائیں کہ جنات کی شادی انسانوں سے ہو سکتی ہے؟ آپ کے علامہ لاہوتی صاحب نے فرمایا مجھے سائنسی طور پہ اس کی لاجک دیں۔ میں کہ جی سوال تو علامہ صاحب کا ہے، جواب وہی دیں، جس بندے کا سوال وہی جواب دے۔ لیکن ویسے میں ضمناً آپ سے کہتا ہوں، یہ بتاؤ کائنات کے کتنے نظام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سائنسی لاجک نہیں ہے؟ اچھا، میں نے کہا پھر بھی میں نے ایک انگلش انگریز آتھر کی ایک کتاب ہے اسپرچولیٹی اور پیراسائیکالوجی پہ، اس کا میں نے ریفرنس دیا، میں نے کہا یہ کتاب پڑھ لے، تجھے اس کے اندر یہ بھی مل جائے گی، یہ لاجک بھی مل جائے گی۔ ویسے روح کی دنیا کو سائنس سے تو کمپیریزن کرتا ہے، اس کا موازنہ کرتا ہے سائنس سے۔ سائنس تو بیچاری، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1433 سال ہو گئے، تو 1433 سال یہ ہے، اور غار ہرا کے جو مراقبے والے سال ہیں وہ اس سے اگلے، اور سائنس تو اب بیچاری میڈیٹیشن کی طرف واپس آ رہی ہے کہ دنیا والوں اگر سکون پانا ہے اور مشکلات سے نکلنا ہے، آؤ ہم نے میڈیٹیشن ہاؤس بنائے ہیں، مراقبہ گھر بنائے ہیں، اتنے پاؤنڈ اتنے ڈالر فی گھنٹے کے لیں گے، آؤ تمہیں سکون دیں۔ پورے یورپ امریکہ میں میڈیٹیشن ہاؤس ہیں، باقاعدہ پاؤنڈز اور ڈالر لیتے ہیں، اور جس طرح آج ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے نا مفت میں، یہی مراقبہ وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، پریشان حال، ان کو چین ملتا ہے، ہمیں رب ملتا ہے، اور کیا چاہیے؟ اچھا، ان کو چین ملے نہ ملے وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے تو سچی طلب رکھ، تجھے رب ضرور ملے گا۔ کیوں؟ دنیا کا متلاشی خالی نہیں جاتا، رب کا متلاشی خالی چلا جائے گا۔ دنیا کا میرا اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی حیثیت میری نظروں میں ایسی کہ اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی نا تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، تو میری اتنی نافرمانی کرتا ہے، میں کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ دنیا کو پانے والے کو دنیا مل جاتی ہے، اور جو مراقبے کے ذریعے رب کو اور رب کی کائنات کی روحوں کو اور اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کو تلاش کرتا ہے، اس کو رب نہیں مل سکتا۔ اور سنو، مراقبہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھینس دودھ کے لیے لی جاتی ہے اور گوبر مفت میں ملتا ہے۔ وہ مراقبہ سکون کے لیے کرتے ہیں، ہم مراقبہ رب کے لیے کرتے ہیں، ارے سکون مفت میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ، اسی کے نام میں سکون ہے ساری کی سارے نظام عالم کا۔ اور تجھے رب مل گیا،
ساری کائنات کے سکون، ارے اس کو سکون وقتی ملا، مرنے کے بعد کافر کو زندگی کا سب سے بڑی بے سکونی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کافر کے پاس مرنے کے بعد سکون کا کوئی پیکج نہیں ہے، اور سکون کا پیکج صرف تیرے پاس ہے۔ وہ وقتی سکون پاتا ہے تو مراقبے میں جان مار اور محنت کر، تجھے دائمی سکون دنیا کا بھی ملے گا اور آخرت کا بھی ملے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کچھ مراقبے کو کھولا ہے، کوشش کی ہے کہ مراقبے کو کھولوں۔ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ جب بندے کی سچی طلب کو دیکھتا ہے اور سچی طلب کو دیکھتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے چہرے کی آنکھیں بند کروا کے پھر دل کی آنکھیں کھلوا دیتے ہیں۔ واہ مالک واہ، تیری عطائیں کتنی ہیں۔ پھر کوئی پہلے آسمان کی سیر کرتا ہے، کوئی 5ویں کی، کوئی 6 کی، کوئی 7ویں کی، اور کسی کو مدینے والے کی کا دیدار اور کسی کو خود رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ہمارے مراقبے میں ہوتا ہے، مجھے ہر ماہ کا جو مراقبہ ہوتا ہے، اس ہر ماہ کے مراقبے کے بعد مجھے باقاعدہ کیفیات ملتی ہیں۔ میں آپ کو کیفیات سناؤں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اب کچھ 2-3 ماہ سے ہم نے رسالے میں وہ مراقبے کا جو کالم آتا ہے اس میں کچھ کیفیات لکھنا شروع کی ہیں۔ لوگوں کے جو خطوط آتے ہیں وہ سچی کیفیات ہوتی ہیں، کبھی وہ پڑھا کرو رسالے میں ابکری میں۔ ہمارے پاس جو کیفیات ہیں وہ ایسی ہیں کہ عام عقل انسانی سے ماورا ہیں، اس لیے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کائنات کیا ہے۔ اس دنیا کا ایک ٹمک ٹولیاں مارتا ہوا ایک چھوٹا سا انسان ہے، تو نے اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق کو پایا ہی کہاں ہے؟ اس لیے تیرے اوپر یہ دنیا کھلی ہی نہیں۔ وہ انسان کا مزاج ہے نا کہ انسان جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اس پہ وہی دنیا کھلتی ہے۔ روح کی دنیا پہ محنت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی، تو روح کی دنیا کھلی ہی نہیں اس کے اوپر، روح کی دنیا کھلی ہی نہیں۔ ورنہ تو مراقبے کی دنیا کے اندر پتہ نہیں کہاں کس عالم میں انسان پہنچتا ہے، اور اس کے سامنے کون سے عالم کھلتے ہیں، کون سے کائنات کے سربستہ راز کھلتے ہیں۔ ہاں، تو پھر کیا خیال ہے، مراقبہ کیا جائے؟ تو میرے خیال میں پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، فرض پڑھ لیا جائے، اور خواتین جتنی، صرف چند خواتین کو مراقبے کی اجازت دی تھی، باقی سب کو منع کر دیا تھا، اور وہ ان کو دی تھی جن کو میں نے مراقبے پہ چلا لیا تھا، اور میں نے سوچا کہ اپنی محنت تو ضائع نہ کروں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دفعہ میں نے سب کو منع کر دیا تھا، خواتین کا داخلہ ختم کی جگہ چھوٹی ہو گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا تھا کہ خواتین کا آج کے بعد مراقبے میں آنا ممنوع ہے۔ صرف چند خواتین کو گنی، 8-10 خواتین یا کم و بیش اتنی تقریباً، ان خواتین کو اجازت دی ہے جن پہ فقیر نے تھوڑی سی محنت کی، توجہات اور اللہ کے نام، محض اللہ کے نام کی برکت سے ان کی دل کی دنیا کھلی، تو میں نے کہا وہ میری محنت ہے، وہ ضائع تو نہ ہو۔ صرف ان کو اجازت دی ہے، عمومی اجازت نہیں ہے، بلکہ میں بقیہ نماز کے بعد پوچھ کے آیا ہوں میں خواتین سے، 1-2 خواتین آئی بیٹھی تھی، میں نے ان سے کہا آپ فوراً چلی جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کے فرض پڑھ لیں صرف، بس۔ ویسے بھی سنتے اور بقیہ نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور اس کی ترتیب بنایا بھی کریں۔ گھروں کو حدیث کا مفہوم ہے قبرستان نہ بناؤ۔ بقیہ نماز سنتیں ہیں، وتر ہے، بہتر یہی ہے کہ وضو بھی گھر سے کر کے آنا افضل ہے۔ مجبوری اور بات ہے،
تو فرض پڑھ لیں، دعا کرا لیتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں، فرض پڑھنے کے فوراً بعد آپ اوپر تشریف لے جائیں گے، سلام کے بعد، دعا کے بعد، اور اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام، معاف کر دے قبول فرما لے، معاف کر دے قبول فرما لے، معاف کر دے قبول فرما لے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔